الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں کو احساس دلا رہا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کس طرح سے احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے درست ہے، جائز ہے کہ وہ احسان جتلائے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دے کر کے احسان جتلائے۔ البتہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے تو وہ اس کا احسان نہیں جتلائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے نہ تو بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اس میں سے ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، دے کر کے احسان جتلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ رب العالمین احسان جتلائے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر ہے ہی۔ اگر وہ ہمیں دنیا کے اندر 1 منٹ بھی جینے کا اختیار نہ دے تو ہم نہیں جی سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا۔ اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو نبی ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہاں، یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کس طرح سے گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن، بھائی کا دشمن، ایک دوسرے کا قاتل، اس حساب سے قتل کرنے کے در پر لگے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ساری تاریکیوں کو چھاڑ دیا، ساری گمراہیوں کو ختم کروا دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوسری صورت کے اندر بیان فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہی اللہ ہے، اسی نے امیوں میں سے یعنی ان پڑھ میں سے ایک رسول بھیجا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے سناتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ یہ اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق رحیم تھے۔ مومنوں کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ساتھ شفیق ہے، یہ رحیم ہے، یہ رحم دل ہے، اور مومنوں کو اگر مشقت پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ان نبی کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور یہ ایک خوشی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقام، یہ رتبہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر سب سے اخیر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے
خوشی کا باعث ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے اس پر ہم خوش ہیں، اسے ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی ربیع الاول شباب پر ہے۔ شباب معلوم ہے نا، یعنی جوانی پر ہے۔ جن علاقوں میں لوگ ربیع الاول مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان علاقوں میں جا کر کے آپ دیکھیں کہ وہاں کی حالت کیسی ہے، کیا شکل ہے، کس طرح سے لوگ دھوم دھام سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اختصار سے یہی جانیں گے کہ کس طرح سے مولوی لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، مولوی کس طرح سے لوگوں کو چکما دے کر کے بہکاتے اور ورغلاتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت سارے عید میلاد النبی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، اور پھر اس پہ بھی عجیب بات ہے کہ دلائل پیش کرتے، کہاں سے؟ قرآن سے دلائل پیش کرتے، حدیث سے بھی پیش کرتے، افعال صحابہ سے یعنی صحابہ کے عمل سے پیش کرتے۔ ایک شخص میں سن رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا عید میلاد النبی پہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے عید منایا نہیں بلکہ منوایا۔ کیسے منوایا؟ دلیل میں کیا پیش کر رہا تھا وہ؟ قرآن کریم کی وہ آیت کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت پیش کر کے یہ بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید اللہ تعالیٰ نے منایا نہیں بلکہ منوایا۔ کب منوایا؟ عالم ارواح میں، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے عید منوایا۔ عید کس کا عید منوایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسے دلیل پیش کرتا ہے یہ؟ دیکھیں کس طرح سے یہ الو بناتے ہیں لوگ، کیسے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور بہکاتے ہیں اور دلیل بھی دیتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اس وقت کو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کریے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جو تمہیں کتاب و حکمت میں دے رہا ہوں، اور پھر تمہارے درمیان میں کوئی ایسا رسول آ جائے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کی تصدیق کرتا ہو اور کرے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی، اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان نبیوں سے لیا تو اللہ رب العالمین نے نبیوں سے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، گواہ ہو؟ اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری قالوا اقررنا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے جب گواہی لی تو نبیوں نے کہا کہ ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم گواہ رہو، فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب کہتے کہ دیکھو عالم ارواح میں، یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے عید منوایا، لہذا اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید میلاد النبی بنانا یہ جائز ہے۔ عجیب بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی دوسری آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو یہ میلادی لوگ ہیں نا جو میلاد مناتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کہاں سے آپ لاتے ہو، یہ کہاں سے، کس بنیاد پہ آپ کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ خوشی مناؤ۔ کہاں خوشی مناؤ؟ سورہ یونس کی آیت پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ کیا کرو، خوش ہو جاؤ، وبذلک فلیفرح،
خوش ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو لوگ بنیاد بنا کر کے کیا کہتے ہیں؟ خوشی منانے پہ یہ آیت دال ہے لہذا ہم جشن مناتے۔ میرے بھائی، خوشی منانا الگ بات ہے اور خوش ہونا الگ بات ہے۔ خوشی منانا الگ بات ہے اور خوش ہونا الگ بات ہے۔ اب اس میں کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی مناسبت سے اب خوشی منائیں، جشن منائیں، ریلیاں نکالیں؟ کہاں ہے؟ کس جگہ آیا ہے؟ کس نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا ہے؟ کب سے شروعات ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا آپ کیا کریں؟ چرچا کریں۔ تو یہاں کہتے کہ دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ کس دن چرچا کر رہے ہیں؟ صرف ایک دن، سال میں ایک دن چرچا کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو مولوی بیان کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس میں آیا ہے خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ اب سورہ یونس کی وہ آیت ہے کہ اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے، اب اس میں آپ دیکھیں گے تو قرآن کا ذکر آیا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عراق سے خراج کے جب اونٹ آئے تو حضرت عمر گننے لگے اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ الحمدللہ، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو ایک غلام تھا نا ان کا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ قرآن ہے، ہدایت ہے، سنت ہے۔ صحابہ نے کیسے اس کو لیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو اس سے استدلال میں لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے لہذا اس میں جشن منائیں، خوشی منائیں، ریلیاں نکالیں؟ اچھا، یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف یہ لوگ قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسا آیا ہے، اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تو کہتے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا میلاد خود منائے۔ اور پھر یہی تک حد نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے عید منانا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک حلقہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں سے پوچھا، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو تم لوگ؟ کیا وجہ ہے؟ کس غرض سے، کس نیت سے یہاں بیٹھے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے مالا مال فرمایا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اللہ کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کیا تم اسی گھر سے بیٹھے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر تم کہتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے، کسی اور مقصد کے تحت نہیں بیٹھے۔ اب مان لے کہ عید میلاد کے لیے صحابہ بیٹھے تھے، دوسرے صحابہ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہاں تو مان لے کہ چرچا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ صحابہ کو جو وہاں آس پاس میں رہنے والے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں عید منانے کے لیے بیٹھے ہیں اور عید منانے کے لیے سارے لوگ اکٹھا۔ تو حضرت معاویہ نے جب کہا کہ کیا تم اسی نیت سے بیٹھے ہو، اسی گھر سے بیٹھے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں تم پر تہمت لگانے کی نیت سے قسم نہیں لیا، بلکہ اس وجہ سے
کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، کس لیے یہاں اکٹھا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دلایا کہ اللہ کی قسم تم اسی نیت سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا ہوں اور تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لیا ہوں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس فرشتہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں فخر و مباحات کرتا ہے، یباہی بکم الملائکہ۔ اب ذکر و اذکار کی جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں نا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے نا، یہ سب اپنی جگہ بالکل واضح بات ہے۔ مجتمعت قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ، حدیث ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قسم لیا، اب نبی کو بھی پتہ نہیں کہ یہاں میلاد منانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کے لیے کس نے ایسے ذکر و اذکار کر رہے ہیں یہاں؟ تو یہ بے بنیاد دلیل لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، یعنی ٹکراؤ، تضاد، ٹکراؤ، کیسے ٹکراؤ ہوتا ہے؟ ایک طرف ان سے کہیے کہ یہ جو آپ مناتے ہیں عید میلاد النبی، کس بنیاد پر مناتے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ منانے میں کیا حرج کی بات ہے، یہ تو کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، منع کہاں آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں آیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر موجود ہے، دلائل پیش کرتے ہیں، کوئی عالم ارواح والی آیت پیش کرتے ہیں، تو کوئی سورہ یونس کی آیت پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، کوئی سورہ ضحیٰ کی آیت پیش کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہے نا۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے تو آپ نے کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا۔ تو پیر کے دن آپ پیدا ہوئے تو پیر کے دن آپ نبی بھی بنائے گئے نا، تو اس دن بھی تو عید منانے کو آیا ہے، عید منانا چاہیے نا۔ یہ تو نبوت کا جو درجہ ہے یہ کہیں اعلیٰ ہے پیدائش سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک ایسے منصب، ایک ایسے عہدہ پر فائز کیے جا رہے ہیں کہ جو بہت ہائی فائی ہے، بہت ہائی فائی ہے۔ تو اس دن کو کیوں عید نہیں مناتے؟ سوموار کے ہر سوموار کو آپ منائیں نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر ہفتے عید مناتے تھے، اور آپ کب مناتے ہیں؟ سال میں ایک دن مناتے ہیں، صرف ایک دن، کب؟ 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور اس سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں کافی اختلاف ہے، کافی اختلاف ہے۔ کسی نے 8 لکھا ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے رمضان لکھا ہے، کسی نے محرم لکھا ہے، لیکن وفات کے بارے میں مسئلہ کلیئر ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ 12 وفات مناتے ہیں یا 12 میلاد مناتے ہیں؟ اور یہی لوگ آج سے کچھ سال پہلے یہ 12 وفات مناتے تھے، 12 وفات کے نام سے اس کو مناتے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ تو کہتے کہ نبی مرے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ 12 وفات کیوں؟ تو کہا کہ بھائی چلو اس کے اندر آپ چینجنگ اور تبدیلی لے آؤ۔ یہ بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے کو اپنا کر کے کہ بڑی شخصیت کے نام میں تاریخ وفات یا تاریخ میلاد کے نام سے جشن مناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علماء کی بھی بات نہیں مانتے۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت والجماعت، یہ مولوی جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، الو بناتے ہیں، اپنے بڑوں کی بھی یہ بات نہیں مانتے ہیں۔ ان کے جو پیرانے پیر ہیں، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے یہاں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد 10 محرم ہے، 10 محرم کو آپ پیدا ہوئے۔ اور ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان، جس کا یہ دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ، اور مختلف القاب سے ملقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
ان کے یہاں کیا ہے تاریخ پیدائش؟ 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول ہے۔ پھر 8 ربیع الاول کو اپنے امام کے بات کو بھی نہیں مانتے بھائی۔ تمہارے پیر نے کہا کہ 10 محرم کو ہے، تمہارا جو امام ہے جس کے بارے میں تم کیا کیا گل کھلاتے ہو، ان کے یہاں 8 ربیع الاول ہے، تو ان کی بات بھی نہیں مانتے ہو۔ اس کے حساب سے 8 ربیع الاول کو 10 محرم کو کبھی اس دن منا لو کبھی اس دن مناؤ۔ تم 12 ربیع الاول کو کیسے، جس میں کہ بالکل واضح بات ہے کہ وفات ہے، پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو یہ جو ڈھکوسلا بازی لوگ کرتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ان کے یہاں دیکھیں کیسے تضاد اور کیسے ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ کے فعل سے بھی ثابت کرتے ہیں، تو گویا کہ اگر قرآن کے اندر اگر حکم موجود ہے تو یہ تو واجب اور ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ مجلسوں میں محفلوں میں کیوں گایا جاتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ یعنی گویا کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، اسی لیے نہ لعن و طعن کیا جاتا ہے اور ابلیس کے صف میں لا کر کے ان کو سب کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ، یہ نالائق قوم کہ خود کو دین سے ہٹا کر کے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر کے پھر دوسرے کو، جو لوگ اس کے منکر ہے، اس پر رد کرتے، کہتے ہیں کہ یہ ابلیس ہے، اس طرح کے القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے چیلے کہ اس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب جب قرآن کے اندر آیا ہے تو منانا چاہیے نا، اور سب سے پہلے ابھی تو بتلایا گیا تھا نا کہ مان لے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مخاطبین کون تھے، کس نے اس کو قبول کیا، کس نے ایکسیپٹ کیا، سب سے پہلے کس نے اس پر عمل کیا؟ صحابہ نے نا۔ صحابہ سے عمل ثابت ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ اب یہاں کلیئر ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن سے بھی لوگ ثابت کرتے، حدیث سے بھی ثابت کرتے، اور پھر صحابہ کے عمل سے بھی ثابت کرتے، تو مسئلہ یہاں کلیئر ہے، تب تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے دعویٰ کو سچ کرنے کے لیے دلیل کو کہیں سے کہیں لا کر کے پیش کرتے، جس بات پہ دلیل فٹ نہیں ہوتی ہے وہاں لا کر کے فٹ کرتے ہیں۔ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، یہ قرآن کو بدل ڈالتے ہیں، لوگ تحریف کر ڈالتے ہیں، مفہوم کہیں اور کا ہے، مفہوم کچھ اور ہے، کہیں اور لا کر کے فٹ کرتے ہیں۔ یہ تحریف ہے، یہ لوگ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں، یہ بدبخت قوم ہے۔ ایک طرف تو قرآن سے دلائل دیتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے، صحابہ کے عمل سے ثابت کرتے ہیں، پھر جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ واجب اور ضروری بھی نہیں۔ بھائی جب قرآن میں آیا ہے تو کرنا ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے تو سنت ہے، تو مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب ان کا رد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت عمل ہے، یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ملتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا ثبوت نہ ملے تو وہ عمل بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ ہے۔ تو اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ بری بدعت، یہاں آپ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر یہی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب یہاں بدعت کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے یہ لوگ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جھوٹ موٹ میں اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہاں کہاں سے دلیل کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
عجیب بات ہے، یہ عید میلاد النبی جو یہ مناتے ہیں نا، اب دیکھیے ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہی میں سے ایک ہے نا وہ شخص احمد یار خان نعیمی گجراتی، جس کی ایک کتاب ہے نا جاء الحق، اس میں انہوں نے کیا نقل کیا ہے؟ اچھا، یہ جو جاء الحق ہے نا، اس شخص نے ہر اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر، یعنی ہر وہ مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، غیب کو ثابت کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس کو منوانے کی کوشش کی، یعنی ہر دعوے کو اس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی کتاب کے اندر کیا نام ہے، احمد یار خان نعیمی نے کیا کہا ہے کہ یہ جو میلاد کا جو یہ سسٹم سلسلہ ہے نا، 3 زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ قرون ثلاثہ، قرون ثلاثہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، ابو بکر کیا نام ہے صحابہ کے زمانہ اور تابعین کے زمانہ، ان تینوں زمانہ میں سے کسی نے نہیں کیا، بلکہ بعد میں یہ ایجاد ہوا، بعد میں۔ اب 3 زمانوں میں سے کسی میں بھی نہیں۔ ایک طرف یہ بدبخت قوم قرآن سے دلائل دے کر کے ثابت کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنا عید منایا، اور پھر صحابہ کے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں، اور ان کے یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 زمانوں میں یہ عمل نہیں پایا گیا، بلکہ یا 3 زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اس کے بعد اس کا وجود ہوا۔ اب احمد یار خان نعیمی نے جو یہ بات کہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ تو صحابہ کے زمانے میں ہوا، اور نہ تو تابعین کے زمانے میں ہوا، اور واقعی میں یہ بہت بعد میں پیدا ہوا، بہت بعد میں یہ بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کو جو لوگ قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو اس کی وہ دلیل بے بنیاد ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عید، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی عید اسلام میں تو 2 ہی ہے، 2 ہی عید ہے، تیسری عید تو ہے نہیں، کہتے ہیں کہ 2 ہی عید ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے کہا کہ ہمارے لیے عید بنا دے، عید کا دن بنا دے، عید کا دن بنا دے ہمارے لیے؟ کیسے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جب اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا وآخرنا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار، ہمارے لیے کھانا اتار، جو کہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور اپنی طرف سے آیت بھی اتار، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا۔ اب کہتے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تکون لنا عیدا، یہاں بھی عید کا لفظ آیا ہے، لہذا عید کیسے کہتے ہو کہ 2 ہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کو وہاں کہا کہ عید بنا، دن کو عید نہیں نہ ہے، یعنی یہ تو سسٹم صبح شام تھا نا، کھانا آتا تھا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام صبح شام عید مناتے تھے، ان کی قوم صبح شام عید مناتی تھی، تو یہاں عید سے ثابت کرتے کہ دیکھو تم کہتے کہ 2 ہی عید ہے، وہاں مائدہ کو عید کہا گیا ہے، تو وہاں کوئی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو صحابہ کو دیکھے مدینہ میں محرم میں عاشورہ کے دن خوشی مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کے علاوہ اللہ نے 2 دن دیے تمہارے، یعنی تمہیں بہتر دن ہے، افضل دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو کہتے کہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہفتے کا عید مانا گیا ہے نا، کہتے کہ 2 ہی عید ہے، پھر جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، تو اب جمعہ کو عید کہا گیا ہے تو جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں ہم؟ کیسے عید مناتے ہیں؟ کس طریقے سے عید مناتے ہیں؟ ریلیاں نکالتے ہیں۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منائی جاتی تھی، کیسے؟ ریلیاں اور جشن اور جلوس نکالے جاتے تھے، کیسے منائے جاتے تھے، کیسے لوگ مناتے تھے؟ جمعہ کے دن کو عید کہا گیا ہے تو جمعہ کے دن ایک خاص نماز ہے، عیدین میں خاص نماز ہے، خاص طریقہ ہے، خاص کیفیت ہے، جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو ان سے جا کر کے پوچھیے کہ یہ آپ جو اس کو عید کہتے ہیں، عید ہے تو عید میلاد النبی ہے، تو اس عید کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟
کب پڑھیں گے؟ نماز ہے اس میں مشروع یا نہیں ہے؟ اور پھر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کب جائیں گے؟ عورتیں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ جیسا کہ عید میں ہے، عیدین میں ہے کہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے، عید الفطر ہے تو کھا کر کے جائے، عید الاضحیٰ ہے تو بغیر کھائے جائے، سنت ہے۔ پھر عید الاضحیٰ میں مان لے کہ 3 دن ہے، عید کے علاوہ 3 دن اور ہے نا، تو کئے دن ہے یہ عید میلاد النبی؟ یہ کئے دن ہے؟ کب ہے؟ دن میں ہے، رات میں ہے؟ نماز کتنی رکعت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ ان سے پوچھیں نا آپ۔ دلیل دیتے ہیں کہ عید منانے کو آیا ہے تو ہم عید مناتے ہیں، تو ان سے پوچھئے کہاں کہاں سے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ چکما دیتے ہیں لوگوں کو، یہ ورگلاتے اور بہکاتے ہیں، ورنہ یہ جو عمل ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئے کام سے دین کے اندر اضافہ سے آپ ڈرایا کرتے تھے، یکم و محدثات الامور، کہ نئی چیز سے بچنا۔ یہ لوگ نئے نئے طریقہ لا کر کے، نئی نئی چیزیں لا کر کے کہتے ہیں کہ یہ کرنے میں حرج کی بات کیا ہے، اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ بدبخت، یہ بدبخت قوم دلیل بھی لاتی ہیں تلاش کر کے قرآن و حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اور پھر ایک طرف دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو یہ دلیل پیش کرنا ہے یہ بے بنیاد ہے، بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حجت اور کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ جو عمل لوگ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی، اپنے ایمان کو آپ بچائیے، اور ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈے مت آئیے کہ جو لوگ آپ کے ایمان کو سلب کر لے، گمراہی کی طرف لے جائیں۔ دعویٰ تو کرتے کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی حقیقت میں مسلمان ہیں، باقی ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے نچلے طبقے میں آتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، تو بالکل کھوکھلا نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی اگر منانا ہوتا تو اسلام میں اس کی اجازت ضرور ہوتی، کیونکہ اتنا بڑا عمل تھا اور اتنا بڑا ثواب کا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے خوشی منانا اگر ہوتا تو شریعت اس کی ضرور رہنمائی کرتی، ہمیں ضرور ہمیں بتاتی، لیکن شریعت کے اندر اس کا ثبوت نہ ہونا، نبی کا حکم نہ دینا، اور صحابہ کا اس پر عمل نہ کرنا، گویا کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو کیسے ہم اس کو عمل میں لائیں گے اور کیسے ہم اس پر عمل کریں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔